ہم لوگ وہ اقوال، وہ اعمال تک ابھی ہم نہیں آئے، ابھی ہم اذکار پہ ہیں. وہ اذکار اور انشاءاللہ وہ معاملات بھی سیکھیں گے، اور وہ عقائد اور وہ افکار سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے کرنے سے انسان انلمیٹڈ نیکیاں سمیٹتا ہے اور انلمیٹڈ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. بہت سی یہ روایتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے پاس. انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ زندگی رہی تو ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. 100 مرتبہ کہنے سے 1000 نیکیاں یا ہر 1000 گناہ کی معافی ہوتی ہے. کون سا وہ کلمہ ہے؟ سمپل، مختصر، ہلکا، چھوٹا سا اور سب کو آتا بھی ہے. سبحان اللہ. امام مسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکی کمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ایک سوال کرنے والے نے پوچھا، ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کے تو اس کے لیے 1000 نیکی تحریر کی جائے گی یا اس سے 1000 خطا دور کی جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ ایک دن میں اگر آپ 100 مرتبہ کہتے ہیں تو 1000 نیکیاں اور 1000 گناہ، اور ایک ماہ میں آپ 30 مرتبہ کہتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں تو 30 دن کو آپ 100 سے ضرب دے دیں، اور ایک سال میں 365 365 ڈے ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو 100 کو 350 ڈیز سے ضرب دیں تو آپ دیکھیں کہ کس قدر نیکیوں کی بڑھوتی ہوتی ہے اور گناہوں کی کٹوتی ہوتی ہے. اور کتنی ہماری عمر ہے ہم نہیں جانتے، 1 سال ہو رہے ہیں، 10 سال ہو رہے ہیں، 20 سال ہو رہے ہیں، وہ میرا رب جانتا ہے. تو اتنے سال پڑھنے سے بتائیں کہ ایک بندہ مومن کس طرح خطائیں لے کے اپنے رب کے پاس جا سکتا ہے، اللہ کہ اس نے کوئی کبائر گناہ نہ کیے ہوں اور صغائر سے وہ بچتا ہو، تو انشاءاللہ جنت آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا ہمیں سکھائی. امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بہترین دعا الحمدللہ ہے. شکر نعمت سے بھی افضل ہوتا ہے اور نعمتوں کی بغاء اس کے شکر میں ہے. امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی احسان فرمائے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا ایسا کہنا اس کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے اسے ملنے والی نعمت سے بھی افضل ہے. یعنی نعمت کا مل جانا افضل ہے الحمدللہ، لیکن اس کے اوپر شکر کا مل جانا اس پہ بھی افضل ہے. امام مسلم نے حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ میزان بھر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس کی نعمتیں تو 400 پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم تو کسی اور نعمت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان کو دیکھیں اور الحمدللہ کے شکر ادا کریں تاکہ ان نعمتوں کی بقا رہے اور ان نعمتوں میں بڑھوتی ہو، اضافہ ہو اور ہمیں نیکیوں کا اجر ملے، 1000 نیکی کا، اور ہمارے 1000 گناہ کم ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.